अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। नाजरीन, आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स में भी मुझे कहा हुआ है कि कोई अच्छी खबर भी सुनाए, और डॉलर जब कम हो रहा है तो उससे कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए एक बियरर ऑफ गुड न्यूज़, ये कहते हैं ना, जिसको अच्छी खबर लाने वाला बनना चाह रहा हूँ। और अच्छी खबरें आ रही हैं और बिल्कुल उम्मीद रखिए। मैं तो वैसे इटरनली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे उमर चीमा मेरे दोस्त हैं, वो कहते रहते हैं कि यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो। और मैं कहता हूँ कि भाई इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको अच्छी खबरें सुनाऊंगा कि डॉलर सस्ता होने से और क्या क्या सस्ता हो रहा है और हो चुका है। सबसे पहले गाड़ियों की कीमतों में कितनी कमी आई है, और गाड़ियों की कीमतों में क्या कमी आने वाली है, और क्या क्या बेहतरी आने वाली है मईशत में। ज़ाहिर है हमारे लिए एक बारिश का पहला खतरा ही है, और बरसों के यानी दुखी रंजीदा लोग जिनको कभी कोई अच्छी खबर मिली नहीं, तो उनके लिए अच्छी खबर भी बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ, आज जुम्मातुल मुबारक भी है, तो मैं चाहता हूँ आपको कोई अच्छी खबर सुनाऊँ। तो मुझे तो ये अच्छी खबरें लगी हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डॉलर की कीमत कम होने से क्या तब्दीली आ रही है। आपको पता ही है डॉलर की कीमत कितनी कम हो रही है कि 90 से नीचे। कल मैं एक मनी चेंजर के पास गया, मैं एक सफ़र के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने उससे पूछा, तो वो डॉलर जो है ना उनके पास, एक बंदा डॉलर लेके आ रहा था, तो वो उसको कह रहा था कि डॉलर अगर आपने बेचने हैं तो 277 रुपये होंगे। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी कमी हुई है। ज़ाहिर है उसके लिए जो मैयर्स हुए हैं वो आपको बताते ही रहते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, और सब जानते ही हैं कि स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हुआ है, और इतना क्रैकडाउन हुआ है कि अपने घर को भी ऑर्डर में करने की कोशिशें हो रही हैं। कहा गया है कि अगर कोई फौजी एहलकार मुलविस होगा तो उसका कोर्ट मार्शल भी होगा। उसके अलावा हमने देखा है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, कल मैंने आपको बताया था कि बड़ी पाबंदियां पाकिस्तान ने लगाई हैं। सिर्फ 212 अशिया पर तो इंपोर्ट पे टोटल पाबंदी लगा दी कि चॉकलेट तुम्हें क्या करने हैं भाई, टायरों को क्या करना है इतने ज़्यादा, तुमने चाय की पत्ती को क्या करना है जो पीते ही नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ों से फिर हमें बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि तकरीबन 2.5 अरब डॉलर सालाना का हमें नुकसान हो रहा था अफगान ट्रांजिट ट्रेड में, जो दो नंबरियाँ हो रही थी उनकी वजह से। तो आज मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है, और पाकिस्तान में लकी मोटर्स है जो किया मोटर्स बनाती है। आपको पता है कोरियन कंपनी है किया की, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियां आना शुरू हो गई पाकिस्तान में। तो उन गाड़ियों की कीमतों में 5 लाख रुपए तक की कमी हुई है। जो सबसे महंगी गाड़ी है, मैं हिसाब लगा रहा था, वो महिला कोई 10 करोड़ की गाड़ी है, तो उसमें 5 लाख रुपए की कमी भी ज़्यादा कमी नहीं है। लेकिन जो उनकी बाकी गाड़ियाँ हैं उनकी रेंज है, पूरी लिस्ट है एक, जिसमें किसी में 50,000 रुपये कमी हुई है, किसी में लाख रुपए कमी हुई है, किसी में 2 लाख हुई है, और किसी में 5 लाख तक हुई है। तो गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है। फिर हमने बात की कराची में जो कार डीलर्स एसोसिएशन है उनके नुमाइंदों से, तो उनका कहना था कि ये किया मोटर्स जो है पाकिस्तान में न्यू एंट्रेंट हैं, इतने न्यू भी नहीं है, लेकिन यह ज़ाहिर है टोयोटा और होंडा के मुकाबले में तो वो हैं, सुजुकी के मुकाबले में तो पुराने नहीं है ना इतने। तो उन्होंने कहा कि न्यू एंट्रेंट ने पहले ही कम कर दी है और हम भी कम करने का सोच रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यानी कि बाकी जो कार मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान में, जो असेंबलर हैं, वो भी कीमतों को कम करने का सोच रहे हैं। डॉलर जिस तरीके से नीचे जा रहा है, मैंने ही आपको खबर दी थी कि डॉलर का टारगेट 250 से नीचे जाना है या 250 रहना है। तो 250 तक जब जाएगा तो उनका कहना था कि डेफिनेटली हम इसकी कीमतों को कम करेंगे, और जो है वो गाड़ियों की कीमतें कम होंगी, और इसी तरह मोटरसाइकिल्स की कीमतें जो बढ़ गई थी उनकी कमी भी ज़ेर गौर है। और आपको पता है गाड़ियों की एक वजह ये भी है कि अब पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद भी थोड़ी सी कम हुई है, तो गाड़ियाँ बिक भी नहीं रही थी। तो लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ गाड़ियों की ही बात नहीं है, गाड़ियों की कीमतों में कमी हो ही रही है, और बिल्कुल होगी। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कमी हो रही है, क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड सारी असेंबलिंग होती है, और डॉलर कम होगा तो सस्ती इंपोर्ट होगी और सस्ती आपको भी पहुंचाई जाएंगी। सिर्फ गाड़ियों की कीमतों में कमी नहीं हो रही नाज़रीन, अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, छम छम बरस रही हैं अच्छी खबरें। सबसे अच्छी खबर जिसमें हमारा कोई कमाल नहीं है वो ये है कि ब्रेंट क्रूड, जो तेल पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल यानी जो यूज़ होता है हमारा, उसकी कीमत में अच्छी खासी कमी देखी गई है। $96 का ब्रेंट क्रूड पर बैरल होता था, अब 84 रुपये का हो गया। तो वो चौरासी ही नहीं डॉलर का हो गया। तो बड़ा फ़र्क है ये इसकी कीमत में, ज़ाहिर है। और उसकी वजह से ये भी होगा कि अभी जो थोड़ी सी कीमत कम हुई थी, तो इंशाल्लाह जो अगली आने वाली 15 तारीख है, उम्मीद की जा रही है कि कीमत और भी पेट्रोल की कम होगी। और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, मिफ्ता इस्माइल तो नहीं मानते थे, लेकिन हम हमेशा कहते थे कि पेट्रोल ऐसी चीज़ है, अगर उसकी कीमत कम होगी तो हर चीज़ की कीमत पे फ़र्क पड़ता है, और बढ़े तो हर चीज़ की कीमत पे पड़ता है। तो पेट्रोल की कीमत से कमोडिटीज़ की और हर चीज़ की कीमतों पे फ़र्क आएगा ही आएगा, और कम होंगी ही होंगी। आप एक मिसाल ले लें, जो क्रैकडाउन हो रहा है और जो एक्शंस हो रहे हैं, अभी सोने की कीमतों पे कितना फ़र्क पड़ा है। मैं चेक कर रहा था कि सोने की कीमतें जो है वो 230 यानी 2,30,000 रुपये तोला सोना था आज से चंद हफ्ते कबल,
اور آج کیا پرائس ہے اس کی؟ آج آپ چیک کریں کراچی میں ادھر ادھر تو وہ 1,90,000 روپے 1,90,000 روپے پر تولہ بک رہا ہے، یعنی 40,000 روپے فی تولہ گولڈ کی قیمت کم ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیں پراپرٹیز کی قیمتیں تو ویسے ہی کم ہو رہی تھیں، اب مزید کم ہوں گی، ظاہر ہے جو اللیگل افغان مہاجرین کی ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے، جو افغان مہاجرین کی واپسی ہو رہی ہے، اس واپسی سے بھی پراپرٹی کی قیمتوں میں کمی آئے گی، کیونکہ بہت زیادہ ایگزیچریٹڈ پرائز پہ انہوں نے بڑے شہروں میں پراپرٹیز لی ہوئی تھیں، کرائے بھی دیے ہوئے تھے، ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوریاں بھی تھیں تو اس لیے انہوں نے زیادہ پرائسز دی ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھی ہوئی تھیں، اور بے نامی طور پہ بہت ساری پراپرٹیز خرید رکھی تھیں، وہ بھی کم ہوں گی، ظاہر ہے وہ بیچیں گے، انہیں پونے داموں بیچ کے جائیں گے، اور اس وقت پاکستان میں پراپرٹی کی مارکیٹ ویسے ہی ڈاؤن ہے تو مزید ڈاؤن ہوگی، ادھر سے بھی قیمتیں کم ہوں گی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ گولڈ کی قیمت کم ہو گئی، ڈالر کی قیمت ہو گئی، پٹرول کی قیمت کم ہو گئی، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور جناب آپ دیکھیں کہ کوکنگ آئل جو پاکستان زیادہ تر امپورٹ کرتا ہے، کوکنگ آئل کی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ 650 روپے لیٹر سے وہ 590 روپے ہو چکا ہے۔ جو گھی ہے، گھی کی قیمت تو 400 روپے کلو سے 500 روپے کلو سے 350 روپے تک آئی ہے، بڑی سگنیفیکنٹ ڈکریز ہوا گھی کی قیمت میں۔ آٹے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، ظاہر ہے آٹا تو سب سے بڑی کموڈٹی ہے، پاکستان کا اسٹیپل فوڈ ہے، تو آٹے کی قیمت میں 154 روپے سے 140 روپے پہ آٹا آیا ہے، یہ بہت بڑی ایک اچھی خبر ہے۔ چینی کی قیمت آپ دیکھیں 220 روپے سے 160 روپے ہے۔ چینی پاکستان میں پتہ نہیں الاسٹک کی طرح ہوتی ہے، کئی دفعہ ہوا ہے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی چینی مافیا نے قیمتیں بڑھائیں، پھر پیچھے آئیں، 55 روپے ہوتی تھی، 255 سے 150 تک گئی، 120 تک گئی، پھر واپس آئی، آج کل آپ دیکھیں 220 سے 160 روپے تک آئی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ کی اور بھی کموڈیٹیز کی پرائسز گریں گی، کیونکہ 250 روپے اگر ڈالر ہوتا ہے، 250 کا ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے تو آپ کی ہر چیز پہ فرق پڑے گا۔ ہر چیز تو ہماری امپورٹ ہوتی ہے، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سوئی تک تو ہم نہیں بناتے، نماز کی ٹوپیاں بھی ہم نہیں بناتے، جائے نمازیں بھی ہم نہیں بناتے، تو ظاہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ جب چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو پھر ڈالر کا بہت فرق پڑتا ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی پرائس ایگزیجریٹڈ تھی، ٹھنڈا چلا ہے، ہر طرف کریک ڈاؤن ہوا ہے، تو ڈالر نیچے آئی جا رہا ہے، ہر روز $1 روپیہ $2 نیچے ہو رہا ہے۔ ملک بوستان صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ہم $1 کے حساب سے ہر روز کم کر رہے ہیں، جو پاکستان میں کرنسی ایکسچینج کے وہ یونین کے صدر ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کم ہوتا جائے گا، تو ابھی یہ کم ہوتے ہوتے ہم امید کرتے ہیں کہ ڈالر کی پرائس مزید کم ہوگی تو ہر چیز کی قیمت کم ہوگی، اور ہر چیز کی قیمت کم ہوگی تو لوگوں کی زندگی میں کچھ سہولت آئے گی، اور امید کرتے ہیں کہ کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، اور وہ مہنگائی بالکل ہر بندے کی زندگی کو مشکل بنا رہی ہے، لیکن کچھ اچھی خبریں آئی ہیں تو ہم نے کہا کہ بری خبریں تو ہم روز شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے صحافت میں تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا بیڈ نیوز از اے گڈ نیوز، مطلب کوئی چیز غلط ہو گئی، دھماکہ ہو گیا تو ہمارے لیے خبر بن جاتی ہے، افسوسناک بات ہے۔ تو ہر بری خبر جو ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے ہمارے لیے، اور اچھی خبر ہوتی ہے مطلب کہ وہ دی جا سکتی ہے، فرنٹ پیج کی خبر بن جاتی ہے، لیکن اچھی خبروں کو ویسے اتنی وہ نہیں ملتی۔ تو آج میں اچھی خبریں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، مثبت رپورٹنگ نہیں ہے یہ آپ فیکٹ چیک کر سکتے ہیں، آپ یہ بالکل وہ رپورٹنگ ہے جو فیلڈ میں ہے، تو میں آپ کو مستقبل کی بھی نوید دے رہا ہوں کہ تھوڑی بہت کم ہوگی، اور یہ نوید بھی نہیں ہے کہ بھائی ڈالر کی قیمت ہمیشہ 250 رہے گی اور نیچے ہی رہے گی، انلیس کہ پاکستان کو ماہرین کے مطابق ڈالرز کا انفلو آئے، پاکستان کو باہر سے جو امدادوں کی بات ہو رہی ہے سعودی عرب سے، اب ریکوڈک کا جو پاکستان کا شیئر ہے وہ سعودی عرب کو بیچا جا رہا ہے، تو اس میں کم از کم 7-8 ارب ڈالر کا وہ شیئر ہی ہے، تو پاکستان کو یہ امید ہے کہ ایک دم 7-8 ارب ڈالر ادھر سے آئیں گے۔ اس کے علاوہ امدادوں کی بات ہوئی تھی کہ 25 ارب ڈالر ہمیں خلیجی ممالک سے آئیں گے، وہ اگر آئیں گے تو پھر ہی ڈالر سٹیبل رہے گا، مطلب ابھی تو سٹیبل ہے، اور چونکہ ایگزیجریٹڈ پرائس تھی وہ کم کی جا رہی ہے، لیکن مستقبل میں لانگ لاسٹنگ تبھی ہوگا جب پاکستان میں پیسے آئیں گے، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہم زیادہ چیزیں بنائیں گے، باہر بھیجیں گے، ہم اپنی ہر چیز باہر سے منگوانے کی عادت ترک کریں گے، آپ میڈ ان پاکستان پہ فخر کریں گے، میڈ ان پاکستان خریدیں گے۔ آج میں جوتے خریدنے گیا ناظرین، میں آپ کو بتاؤں 3-4 شاپس پہ ایک بڑے مال میں، تو میں جہاں جاتا وہ کہتے ہیں یہ امپورٹڈ شوز ہیں، یہ بڑے مہنگے ہیں، یہ مچیانی ہے، یہ پتہ نہیں کون سا ہے، یہ ہب ہے، یہ باہر سے امپورٹ ہوا ہے، یہ ترکش ہے، اور جناب ایک جوتے کی قیمت 18,000 24,000 30,000 کیونکہ امپورٹڈ ہے۔ میں نے کہا یار پاکستانی نہیں ہے آپ لوگ، لیدر ہم سے اچھا کہاں ملتا ہے؟ لیدر کی پروڈکٹ بھی ہم باہر سے منگوا کے اچھی لیں، اپنے ملک کی چیزیں لیں، اپنے ملک پہ فخر کریں جس طرح کہ باقی ملک کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اپنے برانڈز کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ قبل میں ایران گیا، وہاں پر بھی
وہاں پر میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں پہ اچھے کپڑے یہ شرٹیں کہاں سے ملیں گی وہ سستی؟ تو وہ دوست تھا میرا ایران میں جو ہوسٹ تھا، اس نے کہا بھائی تو ہم لوگ تو خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پاکستان سے کپڑے، پاکستان کے کپڑے مل جائیں، سب سے اچھے تو آپ لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین ڈپلومیٹس ہیں ایک ایونٹ میں ملے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ پاکستان کی کس چیز کی ہے؟ جب آپ واپس جاتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں تو کیا آپ لے کے جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ ڈیمانڈ پاکستان کے کپڑوں کی ہے، جو پاکستان کے عورتوں کے ریڈی میڈ کپڑے ہوتے ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ ہے، کیونکہ پاکستان کے بریزے ہے، کھاڑی ہے، ان کے جو کپڑے ہیں 6,000-7,000 روپے کے، وہ انڈیا میں تو ظاہر ہے کرنسی کے حساب سے آپ دیکھیں تقریباً 3.5-4 روپے کا انڈیا کا پاکستانی 3.5-4 روپے کے برابر ایک انڈین روپی ہے۔ تو انڈیا میں تو وہ 2,000 روپے کا پڑا، یہ تقریباً 3,000 کا پڑا جو ہمارا 7-8 ہزار روپے کا۔ وہ کہتی ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ زبردست ہوتا ہے، اور پاگل ہو جاتی ہیں وہ جو انڈین خواتین ہیں پاکستانی کپڑوں پہ۔ تو بھائی ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمیں بس سر جوڑنے، پراپرٹی سے باہر نکلیں، پراپرٹی پہ انویسٹمنٹ، سوسائٹیاں بنانا، یہ ڈیولپمنٹ کر کے واپس کرنا، کیا کرنا ہے؟ ہم نے کنکریٹ کے جنگل بنانے ہیں؟ ہم ایک ایگریکلچر سوسائٹی ہیں، ایگریکلچر پہ توجہ دینی چاہیے، انڈسٹری لگائیں، پاکستان کو اے آئی میں آگے لے کے جائیں، انڈسٹری میں چیزیں بنیں، وہ ایکسپورٹ ہوں، اور پاکستان میں ڈالر کی ضرورت ہی نہ رہے، ڈالر جناب ہمارے آگے سر پٹکتا پھرے اور ہمارے در پہ آ کے وہ منتیں کرے، جیسے کہ چائنا کی کرنسی تھی۔ چائنا کو امریکہ کہتا رہا ہے کہ یار اپنے جو یوان ہے اس کی کرنسی کو ویلیو بڑھاؤ، نہیں، انہوں نے کہا نہیں اتنی رکھنی ہے۔ بیسیکلی تو لاپرواہ ہو سکتے ہیں ہم ڈالر سے اگر ہم اپنی چیزوں کو اتنا زیادہ بنائیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈ ان پاکستان کو پریفر کریں گے، اور یہ جو گورنمنٹ کے میئرز ہیں وہ ریفلیکٹ ہوں گے ریالٹی میں، اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا، اور ہمارے ملک کا غریب جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے گا اس مہنگائی میں، اور اس میں ہم سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔